بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی حدیث سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم صحیح مسلم کی ایک نہایت خوبصورت اور جامع حدیث مبارک سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ پاکیزگی کا بھی دین ہے۔ طہارت ایمان کا نصف ہے۔ عام طور پر اس حدیث مبارک کا مطلب صفائی نصف ایمان ہے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر طہارت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور طہارت میں صفائی بھی شامل ہے۔ طہارت کا مطلب صرف ہاتھ یا چہرہ دھونا نہیں بلکہ جسم، لباس، گھر، مسجد، ماحول اور دل سب کی پاکیزگی ہے۔ ایک مسلمان اپنے جسم کو بھی صاف رکھتا ہے، اپنے دل کو بھی حسد، تکبر، نفرت اور ریا سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے دور میں صفائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر، دفتر، گلی اور عوامی مقامات کو صاف رکھیں، پانی ضائع نہ کریں اور ماحول کا خیال رکھیں۔ آئیے آج ہم 5 عہد کرتے ہیں۔ نمبر 1، وضو کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، صفائی کو اپنی عادت بنائیں گے۔ نمبر 3، دل کو برے خیالات سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے۔ نمبر 5، اور یاد رکھیں کہ ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی پاکیزگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، صاف جسم عبادت کو خوبصورت بناتا ہے اور صاف دل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج ہم ایک چیلنج لیتے ہیں۔ آج اپنے گھر، دفتر یا مسجد کا ایک حصہ صاف کریں اور دل سے بھی ایک برائی نکالنے کی نیت کریں۔ یا آج وضو پورے اہتمام سے کریں اور ہر عضو دھوتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں۔ اگر آج کی حدیث مبارک نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آج ہی اس پر عمل کیجیے اور اسے کسی ایک شخص تک ضرور پہنچائیے۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے کسی کی زندگی میں خیر پیدا فرما دے۔ گولڈن کوٹ: Purity is not only what appears on the outside. It begins in the heart. اردو: اصل پاکیزگی صرف جسم کی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، اگر اس کام میں خیر ہے تو اسے قبول فرما، اور اگر اس میں کوئی کمی یا ریا ہو تو مجھے اس کی اصلاح کی توفیق دے۔ یا اللہ عز و جل ہر اس شخص پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو حدیث مبارک کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما، ان کی مغفرت فرما اور اس عمل کو ان کے لیے ہمیشہ جاری رہنے والا ثواب بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔